الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار. حضرات، صبر کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھیں. کل حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر کے آپ آرام فرما رہے تھے. خانہ کعبہ ہے، اس کا جو سایہ پڑتا ہے اس سائے میں چادر کو لپیٹ کر کے تکیہ بنایا ہے اور آپ اس پر آرام فرما رہے ہیں. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے یا ہم نے یعنی صحابہ کرام کی کچھ جماعت نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگوں کا جو ظلم ہے نا ہمارے اوپر حد سے زیادہ ہو گیا ہے. اب ہم برداشت نہیں کر پا رہے، کتنا صبر کریں. ہر طرف ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہم سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے سامانوں کو چھینا جا رہا ہے، سب تکلیفیں پیش کیا. اور آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری مدد کرے. آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے. یہ صحابہ کرام کا ایک مسئلہ تھا جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور ہم بھی سنتے رہتے بار بار کہ مکہ میں کتنا ستایا گیا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کی جماعت کو. تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں یعنی صحابہ کرام کو تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے لوگوں کو اسلام لانے کے جرم میں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، یعنی جو پہلے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو کیا کیا جاتا تھا، ان کو پکڑ کر لایا جاتا اور ایسے زمین میں گڈھا کھودتے اس کو، اور پھر اس میں کیا کرتے، اس کی آدھے جسم کو مٹی میں ڈال دیتے. مٹی میں ڈالنے کے بعد کیا کرتے کہ پھر اس کے سر کے اوپر سے آرا چلا دیا جاتا. جو لکڑی کے کاٹنے کی پہلے جو آتی تھی آلہ مشین، اس کو آرا کہا جاتا ہے. تو اس کے ذریعہ سے آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور یہی نہیں، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کیا ہوتا، لوہے کی کنگھیاں، ہم جس سے بال جھاڑتے ہیں نا وہ ہمارے پاس طرح طرح کنگھیاں رہتی ہیں، لیکن لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت، ان کے ہڈی سے نوچ نوچ کر کے الگ کر دیے جاتے ہیں. یہ جو کنگھی ہے اس کو ایسے ڈال کر کے گوشت کو پورا نکال لیتے، ہڈی کو پورا الگ کر دیتے. اتنی تکلیفیں اور اتنی سزائیں پانے کے باوجود بھی، اتنی تکلیف بھی ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکے. وہ لوگ ایمان پر ثابت قدم تھے، اتنی پریشانیاں آئیں تو بھی انہوں نے دین سے منہ نہیں موڑا، دین کو انہوں نے خیر آباد نہیں کہا، بلکہ اسلام پر ثابت قدم رہے، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے. پھر کیا فرمایا کہ ابھی تو مکہ کے لوگوں نے ایسی سزائیں نہیں دیا نا صحابہ کرام کو. پھر کیا فرمایا کہ سنو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو ضرور غالب کرے گا. آج یہ جو مکہ کے لوگ
آپ کو مار رہے ہیں نا، ایک دن آئے گا یہی سلام کریں گے آپ کو، آپ کی عزت کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب خانہ کعبہ تقریباً سن 8 ہجری میں فتح ہوا تو جو صحابہ کرام اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے گئے تھے، واپس جب آئے تھے تو صحابہ کرام کو بڑی خوشی تھی کہ آج بدلہ لینے کا موقع ملے گا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے مجرمین اور بڑے بڑے کفار مشرکین سردار تھے، سب خانہ کعبہ میں اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوئے تھے کہ انہی لوگوں کو ہم نے بھگایا تھا اور آج یہی لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے اندر ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ سب لوگ معاف۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اسلام غالب ہوگا اور اتنا امن و سکون ہو جائے گا نا کہ ایک عورت جو صنعاء سے لے کر کے حضرموت ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے لے کے وہاں تک اکیلے سفر کرے گی، اکیلے تنہا تنہا، اور کوئی اسے ڈرانے والا نہیں ہوگا، اس کا مال چھیننے والا نہیں ہوگا، اسے پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، اکیلے تنہا چلی جائے گی۔ اتنا اطمینان سکون والا ماحول بن جائے گا، لیکن آپ صبر کیجیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے جو ہم کو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی اگر تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکلات ہے تو ہم دین چھوڑ دیں گے، ہم اسلام پر ثابت قدم